بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، حق پرستوں کی فتح ہو گئی، حق پرست جیت گئے۔ 30 سال تک 9-0 سے جو دہشت گردی ہوتی رہی وہ جھوٹ، بکواس، لغو تھی۔ کراچی میں رینجرز نے 9-0 پہ چھاپا مار کے جو اسلحہ برآمد کیا تھا اس کے متعلق بھائی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ بڑے بڑے قالینوں میں لپیٹ کر لائے تھے، وہ اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ بھائی کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ پاکستانیوں، ہمارے عظیم الشان روایات کے حامل، پاکستان کے مقدس عدلیہ نے 6 سال بعد بالآخر 54 مقدمات کا فیصلہ کر کے یک جنبش قلم سب کو بری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، جو آپ نے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا، دراصل وہ تو چینی تھی، وہ تو گندم تھی، چاول تھے، اور ناجائز اسلحہ۔ توبہ توبہ توبہ، ناجائز اسلحے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حق پرست اور وہ ناجائز اسلحہ استعمال کرے، حق پرست کی تو زبان ہی، لیکن سچ جو ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے بندوقوں توپوں کی؟ انہوں نے تو اپنے سچ کی اور خدمت کی بنیاد پر حکومت کی تھی۔ ایم کو ایم نے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے بندوقوں کے زور پہ، یہ دھماکوں کے زور پہ، بدمعاشی کے زور پہ، بھتہ کے زور پہ بھتہ خوری کی تھی؟ لوگوں سے پیسے چھینے تھے، لوگوں سے گنڈا گردی کرتے تھے، ٹارگیٹ کلنگ کرتے تھے، بوری باندھلا، سب جھوٹ بکواس ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا کے لیے مجھے نہ کچھ کہنا میرے بھائیوں، میں نہیں کہہ رہا۔ ارے بھائی، آپ کی مقدس عدالتوں نے کہا ہے 6 سال مقدمے چلے ہیں، 54 مقدمے تھے۔ بھائی فیصل موٹا صاحب، بھائی عبید کیٹو صاحب، بھائی فرحان شبیر صاحب، بھائی عامر سرپھٹا صاحب، سب بری ہو گئے۔ آپ نے انہیں دہشت گرد بنایا ہوا تھا۔ معافی مانگو، معافی مانگو، من حیث القوم آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ کراچی کے لوگوں، پورے پاکستان کے لوگوں، مانگ لو، یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ سے معافی مانگو۔ نہ کوئی کہاں آگ لگی تھی؟ نہ کوئی آگ نہیں لگی ہیں۔ دہشت گرد رہتے تھے وہاں 9-0 میں، ناجائز اسلحہ ہوتا تھا نہ، کوئی بوری بند لاش برآمد نہیں، جھوٹ۔ عدالت نے کہہ دیا 6 سال بعد 54 مقدموں میں ملزمان کو، جو اصل میں محترم شہری تھے، بری کر دیا۔ فیصل موٹا اور عبید کیٹو تو، اور عامر سرپھٹا، یہ تو بالکل صوفی ثناء اللہ الحاج بن کے نکلے ہیں۔ البتہ فرحان شبیر اور فیصل موٹا کو 2 مقدمات میں 8 اور 10 سال قید ہوئی ہے۔ وہ جو کہ ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ لائسنس یافتہ نہیں تھا۔ اگلی عدالت سے انشاءاللہ بری ہو جائیں گے، انصاف مل جائے گا، انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ وہ کو سمجھ لگی جے کہ پہلی سمجھ تبھی گئے ہو۔ 10-15 روز پہلے بھی 26 اکٹھے بری ہوئے تھے، اب باقی یہ رہ گئے تھے،
یہ بھی ہو گئے۔ وہ جو ہمیں آپ نے جھوٹی کہانیاں سنائی تھیں کہ وہ جناب ریڑھی پہ لاشیں لے جا کے پھینکا کرتا تھا وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں، اور وہ جو اب مختلف آپ نے نام رکھو، کو کسی کو لمبا کہتے تھے، کسی کو کھبا کہتے تھے، کسی کو چوڑا کہتے تھے، کسی کو کچھ کہتے تھے۔ یہ آپ نے ان معزز اور شرفا اور وی آئی پیز اور سوسائٹی کے معزز ترین افراد کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ اب جھوٹے آئیں، کراچی کے لوگوں، تم جھوٹے ہو، بالکل کسی سے بھتہ نہیں کوئی لیتا تھا، نا 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 نا، کوئی دھماکہ ہی نہیں ہوا، کوئی نہ جائے اس نے دھماکہ خیز مواد کہاں۔ اور یار بھائی ٹھیک کہتا تھا نا، وہ رینجر والے خود ہی لپیٹ کر لائے تھے، یہی کہتا نا بھائی نے۔ اور یاد ہے بھائی کی تقریر ہے چھاپے کے بعد جب ایک معصوم جان بھی چلی گئی تھی رینجر کی گولی لگنے سے، تو بھائی نے کہا تھا یہ گولی بھی رینجر والوں نے ماری ہے، اور یہ بڑے بڑے قالینوں میں اسلحہ لپیٹ کر لائے تھے جو وہاں رکھ کے برآمد کر لیا۔ نا بھائی، حق پرست کو، یار حق پرست کہتے ہی اسے ہیں جو حق سچ پر جان دینے والا، وہ جان تو لیتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، کوئی بھتہ خوری نہیں ہوتی تھی، کوئی کھالیں نہیں اتاری جاتی تھی، کوئی کھالیں نہیں چھنی جاتی تھی، کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی، کسی سے گن پوائنٹ پہ کچھ نہیں کہا جاتا تھا، کوئی دکانیں بند نہیں کرائی، ہر بندہ اپنی مرضی سے بڑی شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ عدالت نے ثابت کر دی ہے، 54 مقدمے، ٹوٹل ملزم بری ہو گئے ہیں، ٹوٹل جتنے بھی تھے 100 150 جتنے بھی تھے سارے بری ہو گئے سب۔ اب ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اصل میں جو کچھ ہم دیکھتے تھے یا جو کچھ ہوتا رہا نا جی، وہ میرے خیال مریخ پہ ہوتا تھا، کراچی میں تو نہیں ہوتا تھا، ہے نا؟ مریخ پہ ہوتا تھا بھائی، پلوٹو میں ہوتا تھا، چاند پر ہوتا تھا، نا نا نا، کراچی میں تو نہیں۔ کراچی میں تو بھائی 5 وقت میرے بھائی باجماعت نماز پڑھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، شہادت کے شہید کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو ایم کو ایم کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے تھے۔ نا 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 نا، بالکل نہیں۔ کیا وکیلوں کو زندہ جلایا تھا؟ نہ، جھوٹ، انہوں نے خود ہی جلا لیا ہوگا بلدیہ میں۔ نہ، یہ انہوں نے مالکوں نے دروازے پہلے بند کیے، اندر سے خود ہی آگ لگائی، لوگوں نے خود اپنے آپ کو مارا۔ نا 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 نا، سارے بھائی بری ہو گئے۔ اگر اس فیصلے کو سننے کے بعد مزید کچھ سننے کا حوصلہ ہے تو جان لیں اب حجت تمام ہو گئی، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جب معاملات انسانوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں نا تو پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، اب اس فیصلے کا انتظار کرو۔ اور اگر تمہاری عدلیہ، تمہاری جو محترم وکیل صاحبان ہیں، جتنے بھی انصاف کے ادارے ہیں، قانون کے آئین کے ادارے ہیں، اگر ان میں ہمت ہو تو اللہ کے فیصلے کو واپس موڑ کے دکھانا، اور وہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی تو ان کے کفن میلے نہیں ہوئے جن کے جسموں میں آپ نے ورموں سے سوراخ کیے ہیں جی، جن کے جسموں کو دھماکوں سے اڑایا گیا، جن کے بند بند کاٹ کے ان کو بوریوں میں بند کر کے پھینکا گیا کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ۔
جنہیں ان کی گاڑیوں سمیت دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔ پاکستانی عدالتوں نے تو ان کو بری کر دیا ہے۔ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، لگے گی، بہت جلد لگے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ سچ کے سفر میں 2 قدم ہمارے ساتھ ضرور چلیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔